subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. مرتکب گناہ کبیرہ کے بارے میں معتزلہ کا موقف ہے کہ وہ نہ مومن ہے اور نہ کافر ہے۔ اس پر انہوں نے دو دلیلیں پیش کی ہیں۔ ان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ مرتکب گناہ کبیرہ کے بارے میں تمام کا اتفاق ہے کہ وہ فاسق ہے۔ پھر اس بارے میں اختلاف ہے کہ وہ مومن ہے یا کافر ہے یا منافق ہے۔ تو اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ وہ مومن ہے، خوارج کا موقف یہ ہے کہ وہ کافر ہے، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف ہے کہ وہ منافق ہے۔ تو معتزلہ کہتے ہیں فَأَخَذْنَا بِالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ وَتَرَكْنَا الْمُخْتَلَفَ فِيهِ، تو ہم نے متفق علیہ قول کو لے لیا اور مختلف فی کو چھوڑ دیا۔ وَقُلْنَا هُوَ فَاسِقٌ، ہم نے کہا وہ فاسق ہے۔ لیسا بمؤمن، وہ مومن نہیں ہے، ولا کافر، وہ کافر نہیں ہے، ولا منافق، وہ منافق نہیں ہے۔ اس کا جواب شارح نے دیا کہ تم نے ایک ایسے قول کو ایجاد کیا ہے جو کہ اسلاف کے خلاف ہے، اور وہ تمہارا قول یہ ہے کہ مرتکب گناہ کبیرہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے۔ تو تم بین المنزلتین کے قائل ہوئے، تم نے ایمان و کفر کے درمیان واسطہ تسلیم کیا، جبکہ اسلاف جو ہے ایمان و کفر کے درمیان کوئی واسطہ نہیں مانتے۔ تو تمہارا یہ قول اسلاف کے خلاف ہے، لہذا یہ باطل ہے۔ معتزلہ کی دوسری دلیل 21ویں پارے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 18 ہے، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا۔ حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ترجمہ فرمایا، تو کیا جو ایمان والا ہے وہ اس جیسا ہو جائے گا جو بے حکم ہے۔ معتزلہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر فاسق مومن کے مقابلے میں آیا ہے، اور تقابل مغایرت کا تقاضا کرتا ہے، اور مغایرت اسی صورت میں ہوگی کہ فاسق مومن نہ ہو، کیونکہ اگر فاسق مومن ہوگا تو پھر تقابل درست نہیں ہوگا۔ لہذا اس آیت سے ثابت ہوا کہ مرتکب گناہ کبیرہ مومن نہیں ہے، مرتکب گناہ کبیرہ مومن نہیں ہے۔ معتزلہ کی اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ میں فاسق سے مراد مرتکب گناہ کبیرہ نہیں بلکہ کافر ہے، کیونکہ جب مطلق لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے،
اور فاسق کا فرد کامل کافر ہے، کیونکہ سب سے بڑا فسق کفر ہے۔ معتزلہ نے مرتکب گناہ کبیرہ کے مومن نہ ہونے پر دو احادیث سے بھی استدلال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ زانی زنا کرنے کی حالت میں مومن ہو۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو امین نہیں اس کا ایمان نہیں۔ ان دونوں حدیثوں کا جواب شارح نے دیا والحدیث وارد علی سبیل التغلیظ، یعنی حدیث تغلیظ کے طریقے پر وارد ہوئی ہے، والمبالغۃ فی الزجر عن المعاصی، اور معاصی سے زجر کرنے میں مبالغے کے طور پر وارد ہوئی ہے۔ اور یہاں پر جو ایمان کی نفی کی گئی ہے تو اس سے مراد ایمان کامل کی نفی ہے، نفس ایمان کی، اصل ایمان کی نفی مراد نہیں ہے۔ یا یہ مراد ہے کہ نور ایمانی سلب ہو جاتا ہے، یا گناہ کو حلال جان کر یا ہلکا جان کر کرنے پر یہ حدیث موقوف ہوگی، جو کہ کفر ہے۔ دوسری احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ مرتکب گناہ کبیرہ مومن ہے، فاسق مومن ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنۃ، جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا اور پھر اسی پر اس کی موت واقع ہوئی، مرتے دم تک اسی پر قائم رہا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کہتے میں نے عرض کیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے۔ یہ بات حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 مرتبہ عرض کی، اور 3 مرتبہ حضور نے یہی جواب ارشاد فرمایا، اور تیسری مرتبہ فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ، یعنی اگرچہ زنا کرے چوری کرے ابو ذر کی ناک رگڑنے کے باوجود۔ یہ لفظ ناپسندیدگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اگرچہ تم ناپسندیدگی کی بنا پر سوال کرتے کرتے زمین پر ناک بھی رگڑ دو، جب بھی یہی حکم رہے گا۔ اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ فاسق مرتکب گناہ کبیرہ مومن ہی رہتا ہے۔ مرتکب گناہ کبیرہ کے کافر نہ ہونے پر
معتزلہ دلیل دیتے ہیں کہ مرتکب گناہ کبیرہ کو قتل نہیں کیا جاتا اور نہ اس پر مرتد کے احکامات جاری کیے جاتے ہیں، بلکہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے۔ اگر مرتکب گناہ کبیرہ کافر ہوتا تو اسے مرتد ہونے کی بنا پر قتل کیا جاتا اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جاتا۔